اگر عورت خاوند سے ناراض ہو کر علیحدہ رات گزارے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ آج جو واقعہ پڑھیں گے عورتوں کے بارے میں بہت ہی ضروری واقعہ ہے۔ عورتیں اس چیز سے بہت غافل ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عورتوں کے اجر کے بارے میں سوال۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ کو اللہ جل شانہ نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائی، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گھری رہتی ہیں، پردوں میں بند رہتی ہیں، مردوں کے گھروں میں گھری رہتی ہیں اور مردوں کی خواہشات ہم سے پوری کی جاتی ہیں۔ ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہیں اور ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھے رہتے ہیں۔ جمعے میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، حج پر حج کرتے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتی ہیں، ان کی اولادوں کو پالتی ہیں۔ کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سنی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سنو اور سمجھ، اور جن عورتوں نے تجھ کو بھیجا ہے ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جواب سن کر خوش ہوتی ہوئی واپس ہوگی۔ عورتوں کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی اطاعت کرنا بہت ہی قیمتی چیز ہے، مگر عورتیں اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اجمی لوگ اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدے کا حکم کرتا تو عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ خامن کا حق ادا نہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک اونٹ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جب یہ جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہی ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت ایسی حالت میں مرے کہ خاوند اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر عورت خاوند سے ناراض ہو کر علیحدہ رات گزارے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو آدمیوں کی نماز قبولیت کے لیے آسمان کی طرف اتنی بھی نہیں جاتی کہ سر سے اوپر ہی ہو جائے۔
وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہو، اور ایک وہ عورت جو کہ خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ یہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔